Last time on آخری معجزہ. پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ آپ کے دماغ میں بس یہی ایک فطور ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے. پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو خامخواہ ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. آپ اللہ کی بات مانو, اچھے کام کرو. پتہ نہیں اللہ کی رضامندی کے لائق بھی یہ کام ہوگا کہ نہیں. میں تو بس اتنی سی چھوٹی سی خدمت کر رہا ہوں, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے, یہ کیا ہونا. Oh my God, stop. آپ اسے کہتے ہیں یظلم نفسہ, اپنے اوپر ظلم کرنے والا, اپنے اوپر ظلم کرنے والا, یا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اب قرآن میں مختلف مثالیں, الحمدللہ. مثالوں کے بارے میں بھی کچھ بنیادی باتیں, جیسے قسموں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تھیں, اب مثالوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں. مثال ٹیچر کب دیتا ہے؟ جب کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا. سر اس کی ایک مثال دے دیں گے, میڈم اس کی ایک مثال دے دیں گی, اس کی کوئی ایگزامپل ہے. ٹیکسٹ بک میں بھی کیا ہوتا ہے, کانسیپٹ ہوتا ہے. کانسیپٹ کی بات کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ بک میں؟ پہلے مثال ہوتی ہے. جیسے میتھ ٹیکسٹ بک میں آپ کا کانسیپٹ ہوگا, اس کے بعد ایک ایگزامپل سولوشن ہوگا, پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایکسرسائز دیں گے کہ یہ سوال حل کریں. لیکن ایک مثال دینے کے بعد پھر آپ کو کام کروایا جاتا ہے, یا 2-3 مثالیں دینے کے بعد, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سولوشن کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. اچھا, اگر کسی فرض کریں فزکس کی کلاس ہے, کوانٹم فزکس کی کلاس ہے, یا فلسفی کی کلاس ہے. فلسفی میں بات بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کیا بات کہی جا رہی ہے, تو اسٹوڈنٹ کے اس کی کوئی مثال دے دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, ہے نا. تو مثال, اچھی مثال اور بری مثال میں فرق ہوتا ہے. اچھی مثال کا تقاضا یہ ہے کہ جو سننے والا ہے نا, اس کو ایسی چیز کی مثال دی جائے جس سے وہ آسانی سے اس کے ساتھ اس کا رابطہ بنتا ہو, اس کو وہ پہلے سے ہی سمجھتا ہو. جیسے میں مثال دے رہا تھا پہلے آپ کو ایک بچے کی جو سانپ سے نہیں ڈرتا, مثال ہی تھی نا, لیکن وہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بات ہے, تو میں نے وہ مثال دے دی. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کبھی کبھار کہ لوگ مثال دیتے ہیں ایسی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. وہ مثال دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ مثال کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ جو مضمون سمجھ نہیں آ رہا اس کو آسان بنانا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو آپ نے الٹا اس کو اور مزید مشکل کر دیا. یہاں پر تو الحمدللہ علماء ہیں, ائمہ ہیں. امریکہ میں سینکڑوں مسجدیں ہیں, اور وہاں پر اہل علم کی کمی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں زیادہ علم رکھتے ہیں بنسبت علماء تو نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے تھوڑا بہت نالج ہے ان کا. تو کبھی کوئی نیو یارک میں یا نیو جرسی میں یا شکاگو میں کہیں چھوٹی سی کسی نے مسجد بنا دی آفس ایریا میں, تو جمعے میں لوگ جو ہیں ارد گرد میں جو کام کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے وہاں جمعہ پڑھنے. تو ان میں سے کسی ایک کو چن لیتے ہیں, یار آپ جمعہ کا خطبہ کرا دو. وہ عالم ہوتا نہیں, کسی نہ کسی کو کرانا پڑتا ہے. تو کبھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جمعہ کرا دیتے ہیں جو کسی حد تک نالجبل ہوتے ہیں, یا کوئی انجینئر کرا دیتے ہیں, کوئی اکاؤنٹنٹ کرا دیتے ہیں. پھر وہ خطبے میں ان کو اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے, تو کبھی ڈاکٹر کراتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ کارڈیو واسکولر سسٹم کی طرح ہے تقویٰ. اس کی جو ویلوز ہے نا, اس کو اگر آپ اس طرح سے کریں ڈیکمپریس, تو پھر کیونکہ اس نے مثال دینی ہے کہاں سے, اپنی دنیا. اکاؤنٹنٹ کو خطبہ دے دو, دیکھیں قیامت کا دن جو ہے نا وہ ٹیکس سیزن کی طرح ہے. اس میں بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری انکم کا جائزہ لیا جاتا. اوکے, انجینئر کو دے دو, تو یہ جو ہے جو ایمان کا اوپر اور نیچے جانا ہے نا, یہ پی ایس آئی ہوتے ہیں, جیسے پسٹن ہوتے ہیں نا انجن کے, اس میں جو پریشر پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مثال دینے کے لیے جو میں ان کی اگزامپل دے رہا ہوں, ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں, وہ لوگ اپنے نقطۂ نظر سے مثال پیش کر رہے ہیں. لیکن جو اصل میں ٹیچر ہوتا ہے نا, وہ اپنے نقطۂ نظر سے نہیں, شاگرد کے نقطۂ نظر سے مثال دیتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں کیا بات سمجھ میں آئے گی اسے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی مثال دوں تاکہ اس کو آسانی ہو. اچھا, قرآن میں مثالیں ہیں. یعنی مثال کا مقصد میں نے کہا تھا, کوئی بات جو آسانی سے سمجھ نہ آئے اس کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے مثال. تو قرآن میں تو مثالیں ہیں. تو وہی مقصد, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا علم القرآن, قرآن سکھایا, اور سکھانے کی
جو ہتھیار ہوتے ہیں ٹیچر کے پاس کس کس طریقے سے سکھایا جائے، اس میں سے سب سے بہترین ہتھیاروں میں سے مثال ایک اس کا ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے بات پہنچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا. اچھا، نولدیکی کے نام سے ایک مستشرق اورینٹلسٹ پروفیسر تھا. اس نے قرآن پر بہت تنقید کی، اور اس کی تنقید میں اس نے اس آیت کے بارے میں خاص تنقید کی. کہتا ہے قرآن کی مثالیں، وہ لکھتا ہے قرآن کی مثالیں بے تکی ہیں، ان کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور اس لیے یہ امپریسو لٹریچر نہیں ہے، میں اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوا. اور مثال کے طور پہ وہ اس آیت کو لاتا ہے. اس آیت کا ترجمہ اکٹھا کرتے ہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص حنیف ہو گئے، فوکس ہو گئے، بغیر اس کے ساتھ کوئی شرک کیے. ومن یشرک باللہ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، فکأنما خر من السماء، تو ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہو. مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ سے شرک کرے تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر رہا ہو. نو دیکھیے اپنی پیپر میں کہتا ہے، اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ کس نے دیکھا ہے کبھی کسی کو آسمان سے گرتے ہوئے؟ یعنی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ تو بنا لو، کوئی چیز دیکھی دکھائی ہے تو اس کی مثال دو. اور یہاں کہا جا رہا ہے آسمان سے گر رہا ہے بندہ، کوئی سینس نہیں بنتی اس کی، کوئی تک نہیں بنتی. پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو نوچنے لگے. آسمان سے گر رہا ہے اور پرندے کیا کر رہے ہیں؟ نوچ رہے ہیں. کہتا ہے پہلے ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آسمان سے گر رہا ہے، اب آسمان سے گرتے گرتے پرندے بھی اس کو نوچ رہے ہیں، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. او تحوی بہ الریح، یا پھر آخر کار اس کو ہوا اڑاتی پھرتی ہے، یعنی اور کہیں دور فی الی مکان سحیق، اور فی مکان سحیق، یعنی ایک ایسی انجانے مکان تک اس کو ہوا لے جاتی ہے. یعنی اگر وہ آسمان سے گر رہا ہے تو وہ لاہور کے درمیان میں گرے یا کسی جنگل میں جا کے گرے، مرنا تو اس نے پھر بھی ہے. اس سے کیا فرق پڑا کہ وہ کوئی جانی پہچانی جگہ پہ گرے یا کسی انجان ویران جگہ پر جا کر گرے؟ مکان سے ہے ویران جگہ، وہاں جا کر گرے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کا یہ کرٹیسزم تھا، اس نے یہ تنقید لکھی اس مثال پر. اور اس مثال میں کچھ چیزوں کا انکار ہے، کچھ چیزوں کا اس کی لا علمی ہے یا اس نے جان بوجھ کے کیا. اور وہ کیا ہے کہ قرآن کی مثالیں پہلے کسے دی گئی تھیں؟ عرب کو. اور یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کے الفاظ یا قرآن کے معنی کسی بھی زبان کے معنی صرف ڈکشنری سے نہیں آتے. ابھی جو میں نے ترجمہ کیا تھا نا، وہ ڈکشنری والا ترجمہ تھا. ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک محاورہ. اگر آپ محاورے کو نہیں سمجھو گے نا تو آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے. تو اب محاورے کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، عرب کے ہاں اکثر و بیشتر آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اکثریت ایسی تھی. اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا تو جیسے جیسے بندہ عمر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی ڈپریشن بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو اس کی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو پھر جب انسان کو پتا ہو نا کہ میرا بقا نہیں رہے گا، میرا وجود نہیں رہے گا، تو اس کو ایک خواہش آتی ہے کہ میرا وجود تو نہ رہے لیکن میری یاد تو رہ جائے، یعنی میرا نام تو رہ جائے، میرے بارے میں کوئی کہانی تو پیچھے رہ جائے، کوئی میرا ذکر تو کرے. ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی. تو آج کل بھی کئی ممالک میں جہاں پر ایتھیزم ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ پر یا آخرت پر، تو خاص کر ایمان نہیں رکھتے. کوئی بلینئر ہو، ملٹی ملینئر ہو، موت کے قریب آتا ہے نا تو اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ کسی ہسپتال کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے نام کا ایک اسٹیچو سامنے لگا دو، دا ریئلی اولڈ ڈیڈ گائے اسکول آف کینسر ریسرچ. اوکے، وہ لگا دو سامنے تاکہ جب اسٹوڈنٹس گزریں تو میرے اسٹیچوز کے نام سامنے سے گزریں اور وہ فخر سے کہیں میرے نام کا ڈپارٹمنٹ بنانا، یا میرے نام کا ہاسپٹل ونگ بنانا، یا میرے نام کا وارڈ بنانا. وہ تو مر گیا، اس کا نام زندہ رہ جائے. یہی ہوتا ہے نا. کوئی لوگ مرنے سے پہلے ساری جائیداد یونیورسٹی کو دے دیں گے. نام بدلنا پڑے گا یونیورسٹی کا، یا ڈپارٹمنٹ کا نام بدلنا پڑے گا تاکہ اس کے نام کا بار بار ذکر ہوتا رہے.
اس کو چاہیے کہ میں تو نہیں رہوں گا، میری یاد رہ جائے، کسی نہ کسی طرح میری یاد رہ جائے. اب اربوں کے پاس بلینس تو تھے نہیں اسٹیچو بنوانے کے، نہ ہاسپٹل دینے کے، نہ یونیورسٹی کھولنے کے. ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، ان کے پاس تھی شاعری. اور شاعری میں کس چیز کی شاعری وہ کرتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں ایسا بہادر تھا، اس نے اتنے مارے، اس کی تلوار ایسی تھی، اس کا گھوڑا ویسا تھا، یہی باتیں ہوتی تھی نا. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح یاد کیا جاؤں کہ میری بہادری کے لوگ بعد میں نغمے گائیں. اس کا ایک کلچر تھا. لیکن اب اس کو سمجھتے ہیں، اس تعبیر کو، اس سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ ذرا اپنی امیجنیشن یوز کرو کہ ایک پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اوپر ایک قبیلہ ہے، وہ لوگ ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں ایک اور قبیلے سے جو پہاڑ کے نیچے ہے. کس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے؟ اوپر والوں کے پاس. تو وہ اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جو نیچے ہیں، لیکن جو نیچے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اوپر آ بھی گئے اور اوپر والوں کو ہرا بھی دیا. اب اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اوپر والے تھے بہت ہی نکمے تھے. تو جو ان کے بارے میں شعر پڑھایا جائے گا اوپر والوں کے بارے میں، وہ بہت ہی بےزتی والے شعر ہوں گے. اور پھر ہوا کیا کہ یا تو وہ اوپر پہنچے اور اپنے دشمن کو قتل کیا، اور دشمن کو قتل کر کے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا، اٹھا کے اوپر سے پھینک دیا. یا پھر وہ اتنا ڈرا اپنے دشمن سے جو اوپر آ رہا ہے، اس نے کہا میں اس کی تلوار سے بننے کے بجائے میں خود ہی کیا کروں، چھلانگ مار دوں. اس کو کہا جاتا تھا اوپر سے گرنا، خر من السماء. آپ کو یاد ہوگا سما کا لفظ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسمان کے لیے نہیں. پچھلے سیشنز میں نے بتایا تھا. یہ تعبیر بنی خر من السماء عربی کلچر میں. وہ کیا تھی؟ جو نکما دشمن سے نہ لڑ سکا، یہاں تک کہ وہ اس کا سامنا نہ کر سکا، اور وہ کیا ایسے جا کے گرا، یا تو اپنی نالائکی کی وجہ سے یا اپنی بہادری کی کمی کی وجہ سے. اب وہ ہمیشہ سے اس کی بےزتی کس لفظ سے ہوگی؟ خر من السماء، آسمان سے گرنے والا. فکرنما خر من السماء. اچھا وہ گر گیا. اب اس کے نام پہ اتنی ذلت ہے کہ جو اس کے اپنے قبیلے والے ہیں نا، وہ بھی آ کے اس کی لاش کو کلیکٹ نہیں کرتے کہ جا کے اس کو ٹھیک طرح سے دفنا دیں. اس کو نوچنے کون آتا ہے؟ پرندے آتے ہیں. طیر کا لفظ I don't know the word for vultures in Urdu. What's vultures? گد آ کے اس کو نوچ رہے ہیں. طیر کا لفظ گد کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی. تو اب اس کو آ کے گدیں آ کے اس کا جنازہ گدیں کر رہی ہیں، اس کی فیونرل سروس گدیں کر رہی ہیں. یہ بےزتی کے اوپر ایک مزید بےزتی، اہانت کے اوپر ایک مزید اہانت ہے. اچھا وہ گد جو گند کھاتی ہے، مردار کھاتی ہے، یہ پرندہ مردار کھاتا ہے، اس کے لیے بھی باقی نہیں جو قابل خورد کھانا نہیں چاہتی. اب وہ بھی اڑ گئے. اب جو کچھ ایک دو لوتھڑے بچے، کچھ پیسز بچ گئے، اب کیا آتی ہے؟ ہوا آتی ہے اور کہیں نہ کہیں اڑا کے اس کو لے جاتی. اب پیچھے جاؤ. کہا تھا کہ تم میں سے جو کوئی شرک کرتا ہے نا، وہ اتنا اہانت آمیز جرم ہے، اتنی گھنونی حرکت ہے، تم اس کا روحانی اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے کیونکہ مثال دی جاتی ہے سننے والے کے نقطۂ نظر سے، تمہارے نقطۂ نظر سے جو بدترین صورت میں پیش کر سکتا ہوں، تو تمہیں کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شرک ہے کیا چیز. یہ مثال سمجھ لو. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. تو یہ اصل میں قرآن نے ایک کلچر کو سمجھ کر اس سے بات کرنے کی بات کی، سکھائی ہے ہمیں بھی. جب مثال دی جائے تو آپ پہلے سمجھو تو صحیح کس سے بات کر رہے ہو، کیا بات ان کو سمجھ میں آئے گی، کس طرح کی مثال ان کو سمجھ میں آئے گی. آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ترجمے میں کیا کچھ مس ہو جاتا ہے نا. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. اچھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو پھر وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. مثال کیا دی جا رہی ہے؟ دلوں کی پتھروں کی طرح، ٹھیک ہے. او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو پھٹ کے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہیں، فوارے چھوٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے۔ فوارہ نہیں چھوٹ رہا لیکن کم از کم تھوڑا سا پانی برآمد ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، جیسے پہاڑ سے جو لینڈ سلائڈ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو پتھر نیچے گر رہے ہوتے ہیں، راک فال۔ اگر آپ کبھی مری وغیرہ کس طرف جاتے ہوگے تو سائنز آتے ہوں گے کہ پتھر گرنے کا خطرہ ہے، رائٹ؟ تو کسی بھی پہاڑی ایریا میں روڈس ہو تو وہ سائنز ہوتے ہیں کیونکہ پتھر گرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا سین کھینچا گیا ہے۔ تو کتنی طرح کے پتھروں کے بارے میں بات کی ہے؟ 3۔ ایک جن سے فوارہ چھوٹتا ہے، ایک جو دو ٹکڑے ہو کر اس میں پانی ملتا ہے، اور تیسرا جو گرتا ہے۔ اصل میں یہاں 3 طرح کے پتھروں کی بات نہیں ہو رہی، 3 طرح کے دلوں کی بات ہو رہی ہے۔ بات کہاں شروع کی تھی؟ تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے۔ جو 3 طرح کے پتھر اصل میں ہیں 3 طرح کے دل۔ جو پتھر پھٹ جاتا ہے، جو پھٹ کے کھلتا ہے، وہ اصل میں ایسا پتھر ہے جس کے اندر اتنا زیادہ پانی تھا تو اندر کے پریشر سے رہا نہیں گیا، وہ خود ہی، اس کو توڑنا نہیں پڑا، وہ خود ہی سے پھٹ گیا۔ یا شقّقُ ہے کہ پانی ٹپکتا رہا پتھر کے اوپر، ٹپکتا رہا، آخر کار پتھر کمزور ہوا اور وہ کیا ہوا؟ وہ ٹوٹ گیا اور پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی تھا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ تیسرے میں پانی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بس گرنے کا ذکر ہے۔ اب میں تفصیلی بات تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ کو ایک تھوڑی سی بورنگ سی کہانی سنا دوں پہلے۔ میرا ایک دوست تھا، نام نہیں بتاؤں گا، وہ دیکھ رہا ہوگا یہ ویڈیو ایک دن، پھر وہ کال کر کے مجھے سنائے گا۔ میرا ایک دوست تھا، who shall not be named, he who shall not be named۔ تو وہ بہت ہی سیریس تھا، بہت ہی سیریس۔ وہ جب بھی مجھے ملتا، ویسے تو میں بروک کالج گیا تھا، وہ پالی ٹیک یونیورسٹی گیا تھا، اب اس کو پتہ چل جائے گا وہ کون ہے، گاڈ اوکے خیر۔ پالی ٹیک یونیورسٹی، ڈگری ان کیلکولس، اوکے، پرفیکٹ اسکور۔ اس کی ابھی آخری سیمسٹر ہوا بھی نہیں تھا اس کا۔ He got a full-time job at the American Stock Exchange as a lead programmer. Unbelievably smart. اور ساتھ میں فلسفہ پڑھنا، اقبال پڑھنا۔ He was the only، میرا ایک ہی دوست تھا جس کو اردو صحیح سے پڑھنی آتی تھی، وہ تھا۔ اقبال پڑھ رہا ہے، پھر کیا نام ہے، رومی پڑھ رہا ہے، فارسی پڑھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ریسرچ پیپرز پڑھ رہا ہے۔ بہت ہی فلسافیکل قسم، کوئی فضول بات کبھی نہیں کرنی۔ اگر کوئی دوست سارے اکٹھے ہوئے ہوئے کالج کے باربیکیو کر رہے ہیں، وہ کونے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ اس قسم کا بندہ تھا۔ وہ اس کے منہ سے زیادہ بات نکلتی نہیں، اس کو ہم کہتے تھے صوفی صاحب، اوکے، وہ بیکار، اس کے منہ سے بات نکلنی ہی نہیں ہے کبھی۔ ایک اور میرا دوست تھا جس کے ساتھ میں باسکٹ بال کھیلتا تھا، ہم کہیں پیزا کھانے نکل گئے، کبھی مووی دیکھ لی، کچھ کر لیا، وہ میرا دوسرا ایک دوست تھا۔ تو ہم تینوں گئے روڈ ٹرپ پہ، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اوکے، کانفرنس ہو رہی تھی، 6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ تو اس نے کہا میں ڈرائیو کرتا ہوں، تو ہم تینوں نکل گئے روڈ ٹرپ پہ، اور 3 بہت ہی مختلف پرسنالٹیز۔ تو رستے میں وہ ہم کہیں رکے، تو ایسی گیس لینے کے لیے رکے، تو جو فلسفی تھا نا دوست، وہ کہتا ہے کبھی تم نے آسمانوں کے بارے میں سوچا ہے، ستاروں کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ اس کی گھور رہا تھا، گیس بھر رہا ہے، آسمان کو گھور رہا ہے، اور اس نے پھر یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، تو کبھی ستاروں کے بارے میں سوچا ہے؟ تو جو میرا دوسرا دوست تھا کہتا ہے نہیں، لیکن میک ڈونلڈس کے بارے میں سوچ رہا تھا، بڑے عرصے سے نہیں نظر آیا سائن۔ تو 2 مختلف فریکوینسی پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اگر ریڈیو کے 2 مختلف چینلز ہیں ان کے برین کے اندر۔ اب ہم گئے اس کانفرنس میں، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی کانفرنس تھی، وہاں مختلف اسپیکرز آ کر نا وہ اپنا اسپیچز کر رہے تھے۔ آپ لوگ شاید اگر انگلش کے اسپیکر سے اتنے واقف نہیں ہیں، ایک اسپیکر ہے جو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ہی از لائک اے مینٹور ٹو می، امام سراج وہاج۔ امام سراج وہاج جو ہے نا بڑی کڑک قسم کے اسپیکر ہیں، یعنی آپ اگر ان کی کسی اسپیچ پہ جاؤ گے نا تو آپ موٹیویٹ تو ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے بات کیا کہی ہے، لیکن آپ بہتر مسلمان بن کے نکلو گے۔ ایک دفعہ تو میں ان کے خطبے پہ، میں جاتا تھا ان کے خطبے میں بروکلن میں، 1.5 گھنٹے کی ٹرین لے کے ان کا خطبہ میں سننے جاتا تھا۔
کبھی کبھار وہ بندہ خطبہ دیتا تھا, وہ ایسی ایسی بات کرتا تھا, لوگ تکبیر کہتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تکبیر کیوں کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں when I was a child I had a dog, جب میں چھوٹا تھا میرا کتا تھا. کسی نے کہا تکبیر. لیکن ان کی سپیچ سننے کا اپنا ہی مزہ تھا. اف, اتنی انرجی. تو ایک سپیکر تھے امام سراج وہاج, ایک اور سپیکر تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ پڑھا رہے تھے 3 گھنٹے کا سیمینار حدیث کی کلیکشن کی تاریخ پر. ٹھیک ہے, وہ پورا ایک انٹینسو کورس تھا ان کا, 3 گھنٹے کا کریش کورس وہ کر رہے تھے, ورک شاپ کر رہے تھے. اب میرے جو 2 دوست ہیں, فلسفی والا اور مزے والا, امام سراج وہاج کی سپیچ پہ جانے کے لیے مزے والا, کیوں امام سراج وہاج چلتے ہیں یار, بڑا مزہ آئے گا. میں نے کہا ہاں چلتے ہیں. ہم نے تیسرے سے کہا چلو سیشن پہ چلتے ہیں. کون ہے اسپیکر؟ امام سراج. کہتا ہے واٹس دا ٹاپک, کیا ٹاپک ہے ان کا؟ میں نے کہا کریزی, دا ٹاپک از امام سراج وہاج, ہی ڈزنٹ نیڈ اے ٹاپک. اچھا, اس نے کہا نہیں اور کون سے سیشن ہو رہے ہیں. پتا چلا وہ 3 گھنٹے کی ورک شاپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو صاحب کرا رہے تھے وہ کوئی ہوتا ہے آپ کی کالج میں بھی پروفیسر ہوتے ہوں گے جن کی آواز ایسے ہوتی ہے, آج کا ٹاپک جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے, اس کے لیے پہلے آپ پیج 45. کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو صلاحیت دی ہے, وہ منہ سے سلیپنگ گیس ریلیز کرتے ہیں. تو اس قسم کا سیمینار تھا وہ. اب وہ جو میرا سیریس دوست ہے اس کو کہاں جانا ہے اس سیمینار میں؟ وہ کہتا ہے میں 4 مختلف رنگ کے پین بھی لے کے آیا ہوں, میں نے کلر کوڈڈ نوٹس لینے ہیں, اس میں یہ کرنا. میں کہا یار مختلف شخصیتیں ہیں نا. اچھا, یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا, ان کی بہت مختلف شخصیتیں تھیں. ابو بکر صدیق جو ہے نا, وہ شعر کو پسند کرتے تھے, فلسفی تھے, خاموش تھے. ایسی ہستی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جتنا کسی اور نے نہیں گزارا, لیکن ان کی طرف سے سب سے کم احادیث آتی ہیں. سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے, اور سب سے کم احادیث ان سے آ رہی ہیں. وہ بولتے ہی نہیں ہیں, وہ خاموش آدمی ہیں, وہ سوچنے والے آدمی ہیں. وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ ایک اس وقت وہ سیج بھی ہیں, فلاسفر بھی ہیں, تھنکر بھی ہیں اسلام سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ جو سارے فلسفی نتائج اور جو حکمت جس کی وجہ سے آپ قبول کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے, جب ان کو پیش کیا ہے نا یہ پیغام, تو ان کو کوئی ٹائم نہیں لگا اس پیغام کو قبول کرنے میں, فوراً قبول کر دیا, فوراً, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. پہلا پتھر کیسا ہوتا ہے؟ جو پھٹ جائے, اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے پہلے سے ہی, اس کو ذرا ٹیپ بھی کر دو وہ, اور تھوڑا سا پانی نہیں نکلے گا, بہت پانی نکلے گا اس کے اندر سے, بہت زیادہ پانی نکلے. اس کی مثال اس طرح کی ہے جیسے ابو بکر صدیق یا سلمان الفارسی, ایسے لوگ جن میں ایمان کی حرارت تھی, دنیا کی چیزوں میں ان کو دلچسپی نہیں تھی, وہ اس سفر میں نکلے. دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اسلام سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کبھی شکار, کبھی لڑائی, کبھی تجارت, کبھی یہ کام, کبھی وہ کام. آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جو بہت فلسافیکل قسم کے ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ بیٹھے چین نہیں آتا. آج کیا کریں, آج کہاں پہ جائیں, کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, اچھا کھا چکے پھر سے کھا لو, پھر کیا کریں گے, کل کیا کریں گے, اچھا ابھی گھر جانا ہے, تھوڑا کچھ اور کرتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا جناب ایک چیز سے دوسری چیز, اس ویکینڈ کیا کرنا ہے, ہائکنگ چلتے ہیں, ریفٹنگ چلتے ہیں, فلانی جگہ چلتے ہیں, فلانی جگہ چلتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے ان کو چین نہیں آتا. عمر بن الخطاب از این ایکٹیو پرسن. ان کے پاس فلسفے کا ٹائم نہیں ہے, ان کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے, وہ تو ڈاؤن ٹو بزنس. ان کے بعد جب اسلام کا مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے حل بھی کیا نکالا, میں جا کے مسئلہ حل کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف جو بلایا ہے, جو بخاری کی نیریشن ہے,
اس میں وہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے، لیکن اس نیت سے کہ وہ جا کر ان پہ حملہ کریں گے. تو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں رات کو. اس بخاری میں ہے باب اسلام عمر بن الخطاب، یعنی اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا باب. غلاف کے پیچھے چھپتے ہیں، قرآن سننا شروع کر دیا. حملہ کرنے سے پہلے آیات کان میں گئی تھوڑی سی، تو بڑا اچھا شاعرانہ کلام ہے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. سوچ رہے تھے کہ شاعر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، کتنا کم ایمان ہے تمہارا. گھبرا گئے. میری سوچ کیسے پڑھ لی انہوں نے؟ کہانت کہتے ہیں جو کسی کی سوچ پڑھ سکے، کاہن جو کسی کی سوچ پڑھ سکے. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کتنا کم ہے جو تم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو. کیا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے. وہ بھاگ گئے، اتنا سنا وہ بھاگ گئے. اب یہ کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر ایمان تو ہے، لیکن وہ خود سے پھٹ کے نہیں نکلے گا، اس پر قطرے پڑنے ہیں. اور یہ وہ قطرے تھے جن کی وجہ سے جب وہ پتھر آخر میں کھلا ہے، ٹوٹا ہے، تو اس کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ پانی. وہ ایمان کی طرف استعارہ ہے. اصل میں یہاں پر جو پانی کا استعمال ہے نا، وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات. اب یہ دو مثالیں تو آ گئی. ایک آ گئی ابو بکر جیسی مثال رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے لاکھوں انسان کی تاریخ میں. پھر عمر بن الخطاب جیسے لوگ، اور ان جیسے لوگ آج کل بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں، ہر پارٹی میں جا رہا ہے، ہر باربیکیو پہ جا رہا ہے، ہر دوستوں کے سین میں وہ پہلے پہنچا ہوا ہے نا. لیکن پھر کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کوئی اس کو خبر آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، اس کو وہ چیز اس کو ہٹ کرتی ہے، ایک دم سے اس کو نماز کا خیال آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی. میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شمار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. میں اپنے پیرنٹس سے چھپ کے بیسمنٹ کے راستے سے نکل کے اپنے ہندو دوست کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا تھا نیو یارک میں. 11:30 بجے مجھے نکلا تھا. میں 3 بجے رات کے واپس آیا تھا، 3-3:30 بجے. اور میں سکسیسفلی اندر گھس بھی گیا تھا، بچ گیا تھا، کوئی نہیں پکڑا گیا. اب پکڑا نہیں، میں سو گیا. اب میں سویا تو مجھے خواب آیا. خواب میں آیا کہ میں اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہوں، اور میری شکل کو ایک جیسے چھپکلی جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، اور آگ ڈالی جا رہی ہے دونوں طرف سے میری قبر میں، اور کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ تم نماز نہیں پڑھتے. میں اٹھ گیا. یہ خواب دیکھ کے میں اٹھا.